اللہ 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 للہ وکفى على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. درود شریف کے فضائل اور مناقب پر آج جمعۃ المبارک میں ربیع الاول کی مناسبت سے اس عبادت کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان منقبت اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے کہ اگر انسان سارا دن ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھتا رہے تو پھر بھی آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک صحابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائے. آپ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں آپ پر درود شریف کثرت سے پڑھوں، تو میں کتنا وقت متعین کروں؟ تو آپ نے تاکید فرمائی. پھر انہوں نے سوال کیا، آپ نے اور وقت کی تاکید فرمائی. تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں ہر لمحے آپ پر درود شریف پڑھتا رہا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو تو تمہارا ہر کام کا ذمہ اللہ لے لے گا، کوئی مسئلہ رہے گا ہی نہیں. طبرانی کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کے اول آخر وہ درود شریف نہیں پڑھتا وہ دعا رد کر دی جاتی ہے. ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر لمحے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام میں معاون بن جاتا ہے. گناہ اس کے جسم سے دھل کے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی صغیرہ گناہ اس کے جسم پہ باقی نہیں رہتا. اتنی عظیم عبادت کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی جب درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا انداز ہی مختلف ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں مختلف عبادات کا ذکر کر کے ترغیب دی. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان اشکر لی ولوالدیک. دیکھیں اللہ اپنی ذات کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایک جملہ کا ان اشکر لی، میری شکر گزاری کرو، ولوالدیک اپنے والدین کا شکر ادا کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح مختلف عبادات کا ذکر کرتے ہیں. امر اپنا کہا مختصر، توحید کا ذکر کیا. قرآن حکیم کے اندر 1800 آیات ہیں توحید و رسالت پر، لیکن کسی جگہ آپ کو یہ جامعیت نہیں ملے گی، انداز نہیں ملے گا جو اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی کی محبت سے اظہار فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اللہ کے فرشتے. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بات ہمیں کہنی ہے، حکم ہمیں دینا ہے، سمجھانا ہمیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ انداز کیسے اختیار کر رہے ہیں؟ پہلے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ خود، وملائکتہ، اور اللہ کے کتنے فرشتے جن کی تعداد کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر قطرہ بارش کا ایک فرشتہ ساتھ لے کر آتا ہے۔ کتنی بارشیں ہوئیں، دنیا کے ایسے خطے بھی ہیں جہاں ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرما دیا، ہمارا یقین ہے یا نہیں؟ ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے زمین پہ۔ اتنے قطرات زمین پر آ چکے ہیں بارشوں کے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آئیں گے، جن کا تصور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے نازل ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہر بشر کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، 365 اعضاء ہیں جسم کے، ہر عضو کے ساتھ ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہے۔ یہ تعداد کتنی ہے کوئی تصور نہیں۔ پہلے آسمان پہ کتنے ہیں کوئی تصور نہیں، دوسرے آسمان پہ کتنے ہیں کوئی تصور نہیں، لیکن ایک بات ہمیں مسلم ہے، فرشتوں کا ایک کام ہے جو اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ ان اللہ کا، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا کیا کام ہے؟ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ یصلون علی النبی، آپ سے کوئی کہے بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے نبی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ یصلون مضارع استمرار کا صیغہ لایا، مضارع استمرار کا صیغہ لایا۔ درود پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے تھے نہیں، پڑھتے تھے نہیں، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتے رہیں گے بھی۔ ہر لمحے فرشتوں کا یہی کام ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتوں کا نبی پہ درود پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے، اسی لیے یصلون کہا تاکہ انسانیت کو پتہ چل جائے کہ تم خالی درود شریف کا نام لیتے ہو، فرشتے وہ ہیں جو پڑھتے ہیں بھی اور رہیں گے بھی۔ آج نبی کے روزے پہ 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، 70 شام کو آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جو فرشتے صبح آتے ہیں، حدیث میں آتا ہے پھر ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں، یہ انسان خوش قسمت ہے جو نبی کے روزے پہ جاتا ہے، جالی کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، پھر دل چاہتا ہے کہ دوبارہ واپس لوٹوں، پھر جا کر دروازے سے داخل ہوتا ہے باب السلام سے، پھر جالی کے پاس آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، پھر دل چاہتا ہے میں پھر درود و سلام پڑھوں، ہر نماز کے بعد پڑھوں، ہر روز پڑھوں، بار بار جاؤں، سال میں 3 بار جاؤں۔ اللہ آپ کو بار بار نبی کے روزے پہ لے کے جاتا ہے، فرشتوں کو یہ سعادت نہیں ملتی۔ کتنا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اب یہ پڑھتے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور جب فتنوں کا ظہور ہو جائے گا زیادہ، اللہ اپنے کعبے کو اٹھا لے گا زمین سے، اللہ اپنے نبی کے روزہ اطہر کو زمین سے اٹھا لے گا۔ اس لمحے بھی روایات میں آتا ہے بوڑھے مرد عورتیں روزہ اطہر والی جگہ سے گزریں گے
تو یہ اپنے بچوں کو کہیں گے یہاں کسی وقت میں نبی کا روزہ ہوا کرتا ہے، اس لمحے بھی وہاں درود و سلام فرشتے آ کے پڑھا کریں گے۔ تو یہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے واحد عبادت ہے جس کو ہمیں حکم دیتے ہوئے پہلے اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر کیا۔ اللہ عبادت سے پاک ہے، اللہ عابد نہیں ہے، معبود ہے، اللہ تبارک و تعالی ساجد نہیں ہے، مسجود ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے رازق ہے، مرزوق نہیں۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرے فرشتے نبی پہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھو۔ اب یہ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ نے اس میں کتنی جامعیت رکھی ہے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث لائے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا جب ساری انسانیت حشر میں کھڑی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بلند جگہ پہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سبز لباس کے ساتھ مزین کر کے ایسی جگہ پہ کھڑا کریں گے کہ ساری انسانیت ان کا دیدار کرے گی اور وہ سارے انسانوں کو دیکھ سکیں گے۔ ایک آدمی کو گھسیٹ کر فرشتے دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے، سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس سے جب وہ گزرے گا تو وہ پکارے گا کہ اے ابو البشر آپ میرے لیے کچھ کریں، میں تو ہمیشہ کی جہنم میں جا رہا ہوں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس لمحے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدا لگائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آدم کے پاس چلے جائیں گے، آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ اے محمد میرے بیٹے، یہ بشر میری اولاد کا یہ جہنم میں جا رہا ہے آپ کا امت کا انسان، آپ اس کے لیے اللہ سے سفارش کریں، آپ اس کی شفاعت کریں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے اس کو چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے ہمیں امر ربی ہے کہ اس کو دوزخ میں پھینکنا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، نیکیاں کم ہو چکی ہیں، اس لیے ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے۔ تو اس لمحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنا شروع کریں گے، اللہ کی صدا لگانی شروع کریں گے، اللہ ان فرشتوں کو حکم دے گا اس بندے کو دوبارہ لے جاؤ، ری چیک کرو اس کی نیکیاں، دوبارہ دیکھو ہو سکتا ہے کوئی نیکی رہ گئی ہو۔ تو جب یہ دوبارہ جائیں گے میزان پر، ترازو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں دیکھی جائیں گی، برائیاں دیکھی جائیں گی، لیکن پھر وہی عالم ہوگا، گناہ بہت زیادہ، نیکیاں بہت کم، یہاں تک کہ نیکیوں کا پلڑا فضا میں ہلنا شروع کر دے گا اور گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ پلڑا زمین کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس لمحے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس نیکی کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ نیکی کا پلڑا ایک دم جھک جائے گا اور گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ فرشتہ ایک دم اعلان کرے گا ان فلاں ابن فلاں قد ثقلت موازین فاولئک هم المفلحون، یہ فلاں ابن فلاں کا بیٹا نیکیاں وزنی ہونے کی وجہ سے آج کامیاب ہو گیا اور ایسا کامیاب ہوا کہ اب ناکامی کبھی نہیں دیکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اسے کہیں گے جا تو جنت میں چلا جا۔ وہ کہے گا پہلے مجھے یہ تو بتائیں آپ کون ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی
اور یہ کاغذ کیا تھا کہ میرے گناہ اتنے بڑے پہاڑوں کے بقدر اور میں جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، لیکن ایک لمحے میں میرے گناہوں پر میرا یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو گیا۔ آپ اپنا بھی تعارف کرائیں، اس کاغذ کا بھی بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں جس کو تو دنیا میں اپنا نبی مانا کرتا تھا، محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، اور جو تو نے مجھ پہ دنیا میں درود شریف پڑھا ہے یہ کاغذ وہ درود شریف ہے۔ تو آج دنیا میں درود شریف پڑھنا وہاں اتنا وزنی ہو جائے گا کہ ہمیں پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کاش اپنی پوری زندگی ہر لمحے درود پڑھا ہوگا۔ ہمارے ہاں درود شریف کو صرف چند مخصوص جگہوں کے لیے متعین کر دیا گیا ہے کہ جی آپ اذان میں نہیں پڑھتے، آپ وہاں نہیں پڑھتے، بھائی آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے درود شریف پڑھیں۔ دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں جن کی دلائل الخیرات دنیا میں پڑھی جاتی ہے، درود شریف میں جامع ترین کتاب۔ وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر پہ گیا اور سفر میں اتنا دور چلا گیا کہ نماز عصر قضا ہونے کے قریب ہو گئی۔ ایک بستی ملی، میں بستی میں داخل ہوا، مسجد تلاش کی، مسجد قریب نہیں تھی لیکن کنواں نظر پڑا۔ میں نے کہا چلو وضو کرتا ہوں، یہی زمین پہ نماز عصر ادا کرتا ہوں، قضا کے قریب ہے۔ لیکن جب میں کنویں کے پاس گیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کنویں میں پانی تو ہے لیکن اتنا دور ہے کہ نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی کو لینے کے لیے کوئی ایسا سامان پاس نہیں جس سے میں وضو فوراً کر کے نماز ادا کر سکوں۔ میں پریشانی کے عالم میں کنویں کے پاس تذبذب کی کیفیت میں کھڑا تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تھوڑے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں کھیل رہے تھے مٹی میں۔ جب مجھے پریشانی کی کیفیت میں دیکھا تو ایک چھوٹی بچی 6-7 سال کی دوڑتی دوڑتی میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہنے لگی کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کنواں آپ کے پاس ہے، کنویں میں پانی ہے اور آپ پانی پینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، قضا ہونے والی ہے۔ اس نے کہا نماز پڑھیں، وضو کریں، کنواں آپ کے پاس ہے۔ میں نے کہا بیٹے پانی ہے، کنواں ہے لیکن رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، پانی کیسے لاؤں؟ پانی آئے گا کیسے اوپر؟ رسی ہوگی، ڈول ہوگا تو پانی آئے گا، پانی آئے گا تو وضو ہوگا، وضو ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی۔ تو وہ بچی ہنس کر کہنے لگی چچا جان پانی لانے کے لیے رسی کی ضرورت تو لازمی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا ویسے بھی تو پانی آ سکتا ہے۔ اس نے یوں پانی کی طرف دیکھا اور ہلکا سا کچھ پڑا اور پانی میں دھتکار دیا۔ اس نے جیسے ہی پانی میں دھتکارا، 6-7 سال کی بچی تھی، ایک دم پانی نے اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دلائل الخیرات کے مصنف فرماتے ہیں ولی کامل ہیں، قطب وقت ہیں، نبی کے عاشق رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پانی ایک دم اوپر تک آ گیا، میں نے وضو کیا، پانی پیا، بچی کھیلنے میں لگ گئی۔ میں نے کہا پہلے نماز ادا کر لوں۔ نماز ادا کی، میں حیران تھا کہ 6 سال کی بچی ولایت کا وہ مقام پا گئی کہ میں 40 سال کا بندہ، نبی پہ درود و سلام کی کتاب لکھنے والا، نبی سے اتنی محبت اور عقیدت رکھنے والا اس مقام کو نہیں پا سکا۔ تو میں نے نماز کے بعد اس بچی کو بلوایا اور بچی کو بلا کر کہا بیٹا یہ بتا کہ آخر تیرے پاس یہ قدرت، یہ طاقت، یہ کرامت کہاں سے آئی کہ تو نے اس کے اندر خالی دھتکار دیا، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو اوپر کو اٹھا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ اس نے کہا میں کرامت نہیں جانتی، میں کوئی
بزرگی نہیں جانتی، مجھے تو کسی بات کا علم بھی نہیں ہے، بس یہ میں نے ویسے کیا، پانی خود آ گیا۔ آپ نے کہا نہیں، تو کوئی تو کام ایسا تمہارے گھر میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں ہماری والدہ کی طرف سے، ہماری ماں کی طرف سے ہمیں یہ حکم ہے، رات کو سارے بچے اس وقت تک نہیں سوتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لیں۔ تو ابو عبداللہ سلیمان جزوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ اس درود شریف کی کرامت ہے جو ماں ان بچوں سے پڑھواتی ہے۔ آج وہ مائیں کدھر ہیں، وہ باپ کدھر ہیں جو اپنے بچوں کو کہیں بیٹھو روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو۔ آج تو ٹی وی دیکھنا ہے، ڈرامے دیکھنے ہیں، کرکٹ دیکھنا ہے، فلمیں دیکھنی ہیں، موسیقی سننی ہے، ماں بھی یہ کام کر رہی ہے، باپ بھی یہ کام کر رہا ہے، نہ درود و سلام کا بچوں کو پتا، نہ ماں باپ کو پتا۔ یہ درود شریف کی عبادت کو سمجھنا، یاد رکھیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بڑے بڑے علماء عزت کرتے ہیں، آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں، آپ کو یہ منصب کیسے ملا؟ منصب ملا ان کو کہ علامہ اقبال ایک جگہ موجود تھے تو سوال کرنے والے نے وہاں سوال کیا آپ سے کہ آپ کو یہ منصب کیسے ملا کہ علماء آپ کے اشعار پڑھتے ہیں، آپ کی شان عظمت کے قائل ہیں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے 1000 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 1 کروڑ مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گن کر درود شریف پڑھا ہے۔ پوری زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ حضور علیہ السلام پہ درود پڑھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کسی نے اپنی پوری زندگی میں 1 لاکھ بار بھی پڑھا؟ کوئی اہل سنت اپنے آپ کو جو عاشق رسول کہتے ہیں ہم، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتا ہے کھایا کتنی روٹیاں، کتنے چائے کے کپ پیے، کتنے برگر کھائے، کتنی مرغن چیزیں کھائیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے رسول پہ درود شریف اگر آپ اپنا احتساب کریں تو زندگی میں 1000 کی گنتی پوری نہیں ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں، ہے یا نہیں ایسے؟ اپنا معمول بنائیں، 1000 مرتبہ روز نبی پہ درود پڑھا کریں۔ بڑا درود شریف نہیں آتا، چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا درود شریف پڑھ لیں بس۔ 1000 مرتبہ جو نبی پہ درود پڑھے گا، گارنٹی ہے مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دیکھ لیتا۔ گارنٹی دی ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں جنت میں، کہا مجھ پہ درود زیادہ پڑھ۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، کہا مجھ پہ درود زیادہ پڑھ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ آدمی، بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ جب میں کہوں حضرت محمد تو آپ ساروں کی زبان بولنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ بھی خاموش رہتے ہیں۔ اچھا میں بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، میں پھر بھی وہابی ہوں، اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ پھر بھی عاشق رسول ہیں، ہے نا؟ یہ ہمارے یہاں پر سبھی بنی ہوئی۔ میں کتنی بار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان میں ہمیں خالی حضرت محمد کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں، ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ سر وہ ابھی درود نہیں پڑھتے؟ نہیں، میں اور بات کہہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہمیں وہابی اس کو کہتے ہیں جو انہوں نے سوال اچھا پوچھا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے نزدیک جو اذان میں کھڑا ہو کے پڑھے گا وہی سنی ہے، جو ویسے بیٹھ کے 10 لاکھ بار پڑھ لے وہ پھر بھی وہابی ہے۔ لوگوں نے غلط اپنا کنسپٹ بنایا ہوگا۔ درود و سلام عبادت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، المحند علی المفند، عقائد علماء دیوبند، یہ کتاب آپ پڑھیں۔ ایک سوال کیا مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ سے
اور انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ ہمارا عقیدہ درود و سلام کے متعلق کیا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے۔ سوال کیا کیا ہر لمحے آپ نبی پہ درود کو عبادت کہتے ہیں، اور کیا دلائل الخیرات یا دیگر جو درود شریف ہیں ان کو پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں؟ تو عقائد علماء دیوبند کے اندر مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے نبی پہ درود کے متعلق۔ آپ نے فرمایا ہم ساری کائنات میں درود شریف کو سب سے افضل عبادت مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہ ہر جگہ ہر لمحے درود پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں۔ دلائل الخیرات ہو یا کوئی بھی نبی پر درود و سلام ہو، اس کو پڑھنا بھی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن جو درود شریف نبی کی زبان سے نکلے ان درود شریف کو پڑھنا افضل سمجھتے ہیں، جو حضور نے خود بیان فرمائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید درود شریف پر کتاب لکھی، 40 درود شریف ہیں اس کے اندر، 25 صلات کے ہیں صیغے کے ساتھ، 15 سلام کے صیغے کے ساتھ ہیں۔ ایسا عالم پورے بر صغیر میں کوئی نہیں گزرا جس نے اتنی جامع کتاب درود نبی پہ لکھی ہو۔ 40 درود شریف مستند، 25 صلات کے صیغے کے ساتھ جو حدیث میں آئے ہیں، 15 سلام کے صیغے کے ساتھ جو حدیث میں آئے ہیں۔ حضرت کے مرشد تھے مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ایک حضرت کا معتقد تھا، وہ ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ درود تاج میں پڑھتا ہوں حضرت، کیا وہ پڑھنا افضل ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا، درود ماہی، درود تاج، فلاں فلاں درود شریف کی ہیں جو کہ عام بازاروں میں ملتے ہیں یہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس بھی درود میں نبی پر سلام اور صلات آتا ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس درود شریف کو پڑھنا افضل سمجھتے ہیں جو سلام اور صلات کے لفظ حدیث میں نبی نے خود بیان فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آپ پہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ اللہ اللہ